الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، ماہ ذی الحجہ کی اخیر کی تاریخیں چل رہی ہیں۔ اس مہینے میں کئی ایسے یادگار ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا جا چکا ہے، اور انہی یادگار میں ایک یہ بھی ہے۔ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ ویسے تو آپ کی شہادت کا واقعہ بڑا ہی دردناک اور بہت ہی عبرت رکھتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیات، ان کے مرتبے اور ان کے فضائل اور ان کی سیرت کے تعلق سے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ آپ سے گفت و شنید کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات بابرکات ہے جن کی نکاح میں آقائے نامدار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئیں۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والے۔ اب اس کا معنی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ 2 نور سے مراد آقائے نامدار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب ذو النورین پڑا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے بہت بڑے بڑے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سخاوت عطا کی تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے اکثر بندوں کو دولت سے سرفراز کرتا ہے، لیکن سخاوت کی مہر اسی پر لگتی ہے جو اس کے قابل اور اس کے لائق ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا لقب جو غنی کہا جاتا ہے، مالدار کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے آپ کا کاروبار، آپ کا تجارت بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر ہوتا تھا۔ لیکن خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تک میں ایمان نہیں لایا تھا
اس سے پہلے جو میں کاروبار کرتا تھا، جو تجارت کرتا تھا، اتنا منافع مجھے کبھی نہیں ملتا تھا جتنا منافع مجھے ایمان لانے کے بعد ملا۔ اور پھر دوسری وجہ بھی بیان فرماتے ہیں آپ کا بیان ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مجاہدین کے ذریعے یا کسی جنگ میں شرکت کرنے کے لیے اپنے مال کو لوگوں سے طلب کرتے تھے کہ اے لوگوں، جہاد پہ مجاہدین کو جانا ان کو ضرورت ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش نظر آتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب مجاہدین کے پاس گھوڑے نہ موجود تھے، تلواریں نہیں تھیں، ان کے پاس نیزے نہ تھے، برچیاں نہ تھیں، اور لڑائی کے لیے بہترین سرمایہ موجود نہ تھا، اس وقت تمام صحابہ کرام کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا، لوگوں کو طلب کیا، اور جب کہا آپ نے فرمایا کہ کون شخص کتنا اپنا مال غزوہ تبوک کے موقع پر خرچ کرتا ہے دیکھتا ہوں۔ جب آپ نے اعلان فرمایا تو یک بارگی تمام صحابہ کرام جن کے پاس جو کچھ تھا سب لا کر کے حاصل کر دیا۔ اسی موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال لا کر کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اسی موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کا تمام سرمایہ کا حصہ، آدھا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے تو آپ نے اعلان کیا کہ مجاہدین کے لیے میری طرف سے 800 گھوڑے مع ساز و سامان کے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک گھوڑے کے ساتھ، ایک مجاہدین کے ساتھ ایک گھوڑا اور اس کے ساتھ ساز و سامان کا مطلب یہ ہوا کہ اس گھوڑے کے ساتھ کجاوا بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ زین بھی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ تلوار بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے نیزے اور برچیاں بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ اور دیگر چیزیں جو لڑائی میں استعمال کی جاتی ہے تمام چیزیں موجود تھیں۔ ایک گھوڑے کے پیچھے، ایک مجاہدین کے پیچھے، ایک مجاہد کے پیچھے نہ جانے کتنا خرچ آتا تھا۔ اس موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 800 گھوڑے کا اعلان کیا مع ساز و سامان کے۔ صرف گھوڑا نہیں عطا کیا، صرف گھوڑا نبی کی بارگاہ میں نہیں پیش کیا، بلکہ 800 گھوڑے۔ اس کی قیمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے مال تجارت کی ساری کمائی اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دی تھی تاکہ مجاہدین کو کسی طریقے سے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور جب دوسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، ابھی غزوہ تبوک کی لڑائی کے لیے سامان پورا نہ ہونے پایا ہے، ابھی اس کے لیے کمی محسوس کی جا رہی ہے، کوئی اور شخص ہے جو غزوہ تبوک کے جنگ کے موقع پر اپنے قیمتی سرمایہ کو میری بارگاہ میں پیش کرتے؟ کئی بار اعلان کرنے کے بعد جب کوئی شخص نہ اٹھا، کیونکہ لوگ اٹھتے بھی کیسے، غریب تھے، اس کے باوجود اپنا سارا سرمایہ دے چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خود اپنے مال تجارت کا سارا سامان اس گھوڑے کی خریداری پر فروخت کر دیا تھا، آپ کے پاس موجود نہ تھا، لیکن آپ کو یہ گوارا نہ گزرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے اور کوئی شخص دینے کے لیے ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کھڑا نہ ہو۔ پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ، میری طرف سے پھر سے 200 گھوڑے موجود ہیں، میری طرف سے 200 گھوڑے آپ قبول فرمائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طریقے سے اکٹھا کر کے
200 گھوڑے ما ساز و سامان کی اور فرمایا اور ادا کیا، اور اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر آئندہ کسی جنگ کے موقع پر ایسی ضرورت پڑی تو آپ کو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرا نام لے کر کے اعلان فرما دے کہ عثمان ذو النورین کی طرف سے 1000 گھوڑے دیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ میں اس وقت محفل میں موجود نہ رہوں، لیکن آپ کو یہ ادھکار ہے، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ میری طرف سے 1000 گھوڑے کا اعلان فرما دیا کریں۔ سوچئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام ایسے ہی نہیں اونچا ہوا ہے، آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اپنے سرمایے کو کسی کونے میں دبا کر کے نہیں رکھا، بلکہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو بے دریغ بے محبت کے آپ نے اپنے سامان سے محبت نہ فرمایا، بلکہ آپ نے اس بات پر ترجیح دی، اس اعلان کو کرنے والا کون شخص ہے، آپ نے اس بات کو ترجیح دی، اس اعلان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس وجہ سے اپنے تمام سرمایہ کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ ایسے ہی عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ نے اپنی 2 بیٹیوں کو سپرد نہ کر دیا، بلکہ آپ بظاہر جانتے تھے کہ عثمان ذو النورین کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، ان کے عادات ان کے اطوار کیا ہیں۔ ایسے ہی دوسرے موقع پر جب تمام مہاجرین مکے کی سرزمین سے مدینے کی سرزمین پر آ گئے اور لوگوں کو پانی پینے کی قلت محسوس ہوئی، کیونکہ مدینے کی سرزمین پر ایک ایسا کنواں موجود تھا جس کا پانی بہت میٹھا تھا، اور اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تمام مہاجرین نے شکایت کی یا رسول اللہ پانی پینے کی بڑی قلت ہے، پانی سے بھوکے، پانی کی پیاس کی وجہ سے بچے تڑپ رہے ہیں، لوگ پیاس کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایک یہودی شخص تھا، اس کے قبضے میں کنواں تھا، اس کا مالک تھا، اس کنویں کا مالک تھا، اور وہ اپنا پانی زیادہ قیمت میں مسلمانوں کو فروخت کرتا تھا، یہودیوں سے کم قیمت لیتا تھا، لیکن مسلمان جب پانی لینے جاتا تھا تو اس کو زیادہ قیمت میں پانی دیتا تھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت پیش کی گئی یا رسول اللہ پانی پینے کے لیے بڑی قلت ہے، آپ کسی طریقے سے کسی پانی کا انتظام فرما دے، کسی کنویں کا انتظام فرما دے، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا اے میرے صحابہ کرام سنو سنو، کوئی میرے صحابہ کے جھرمٹ میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس کنویں کے پانی کو خرید سکتا ہے۔ اس وقت کوئی صحابہ یا کوئی صحابی نہیں اٹھے، لیکن سب سے پہلے لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص یہ کنواں خرید لے تو آپ اس کے بدلے میں کیا دے سکتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جیب میں جنت کا ٹکٹ ہے، میں اس کنواں خریدنے والے شخص کو جنت کا ٹکٹ دے دوں گا۔ اس وقت سب سے پہلے جو شخصیت سب سے پہلے سامنے آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات تھی۔ آپ سامنے آ جاتے ہیں یا رسول اللہ آپ کس کنویں کے خریدنے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ یہودی جس کے قبضے میں ایک کنواں ہے جس کا پانی بڑا ہی میٹھا ہے، تمام مہاجرین اور مدینے میں رہنے والے شخص اسی کنویں کا پانی پسند فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس کنویں کی بات ہے تو پھر میں اس کنویں کو خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ فوراً اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور یہودی کے پاس پہنچتے ہیں اور یہودی سے شرطیں منظور کرواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے یہودی تیرے اس کنویں کی قیمت کیا ہے؟ جبکہ اس زمانے میں اس کنویں کی قیمت لوگ بتاتے ہیں، تاریخوں میں آتا ہے کہ 500 یا 600 زیادہ دینار سے اس سے زیادہ کے لائق کا کنواں نہیں تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاہ و جلال پر، ان کی شجاعت پر اور ان کی نوازشات پر آپ قربان جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فرمایا اے یہودی اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کنویں کو نہیں بیچ سکتا، مجھے اس سے بہت زیادہ منافع آتا ہے، مجھے میرا تجارت ہے یہ، میں اس سے پیسے کماتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو جو منہ سے نکال دے گا وہ رقم میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہودی نے کہا اس کی قیمت تو 500-600 دینار سے زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ بضد ہیں تو ایک شرط ماننی پڑے گی، وہ شرط یہ ہے کہ میں کنواں اس شرط پہ بیچوں گا، اس کو اس شرط پہ فروخت کروں گا کہ ایک دن اس کو آپ استعمال کریں گے، دوسرے دن میں استعمال کروں گا، اس طرح کنواں میں فروخت کر سکتا ہوں، ایک دن میری ملکیت میں رہے گا اور ایک دن آپ کی ملکیت میں رہے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، منظور ہے مجھے، اس کی قیمت بتا۔ اس نے کہا آپ کیا دے سکتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا اے یہودی قیمت مجھ سے نہ پوچھ، تجھے جتنا چاہتا ہے لے، تو جتنا چاہتا ہے لے لے، تو جتنی قیمت مانگتا ہے مانگ لے۔ عثمان غنی آج دینے کے لیے تیار ہے۔ یہودی نے بے باک ہو کر کے بولا اور اتنا زیادہ بول دیا کہ عثمان غنی تو اتنا ادا ہی نہیں کر پائیں گے، کیسے دیں گے؟ اس نے کہا 3000 دینار اس کی قیمت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے یہودی تو نے تو بڑا کم رقم بتایا، ارے میں تو رسول اللہ کے فرمان پہ 40,000 دینار لے کر کے آیا تھا کنواں کو خریدنے کے لیے، اگر تو آج 40,000 دینار مانگ لیتا تو میں رسول اللہ کے فرمان پر اپنا سارا سرمایہ 40,000 دینار دینے کے لیے تیار تھا۔ سوچئے، اس نے یہودی نے کہا بس آپ 3,000 دینار دے دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 3,000 دینار دے دیے اور پھر ایک دن کے لیے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ مسلمان کی جب باری رہتی تھی، جس دن ان کی باری رہتی تھی کہ آج مسلمانوں کو پانی بھرنا ہے، اس دن مسلمان اتنا پانی بھر لیتے تھے کہ دوسرے دن کے لیے بھی کافی ہوتا تھا۔ اس طرح یہ ہوا کہ یہودی کے پاس پانی خریدنے کے لیے کوئی جاتا ہی نہیں تھا۔ جب مسلمان کنویں میں پانی بھرنے کے لیے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا اے عثمان میں پانی بھرنے کے لیے آیا ہوں، اس کی قیمت کیا ادا کروں؟ آپ نے فرمایا اس کی قیمت ادا نہیں کرنی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کنواں خریدا گیا ہے۔ اور حال کیا ہوا آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ بتاتے ہیں کہ میرا ایک ایسا مال تجارت میں لگا ہوا تھا، اس کی فروختگی میں لگا ہوا تھا جس میں منافع مجھے 1% کی امید نہیں تھی کہ مجھے منافع ملے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے کنواں خریدا اس کے دوسرے دن جو میرا مال کئی مہینے سے نہیں بک رہا تھا، ایسا فروخت ہوا اور ایسا منافع ملا کہ مجھے جس مال سے منافع کی امید نہیں تھی اس سے مجھے 11 گنا زیادہ منافع ملا، 11 گنا زیادہ۔ آپ اندازہ لگائیں، آج اگر ہم بھی انہی کی راہ راست پر چلیں، اپنے قیمتی سرمایہ کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کریں تو سوچئے آج بھی میرا وہی حال ہوگا، آج ہمارے مال کا بھی وہی حال ہوگا کہ ہمارے مال تجارت کا بھی وہی حال ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم خرچ کریں گے، اگر اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ہماری سوچوں سے بھی زیادہ ہم کو عطا کرے گا۔ یہ تمام صحابہ کرام اور خاص کر کے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھے، اور اسی وجہ سے آپ کے حق میں، آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت مقدسہ نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مقدسہ نازل فرمائی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگ صرف کثرت والا مال جمع کرتے ہیں، برکت والا نہیں۔ اگر برکت والے مال کو ہم اپنا لیں
تو رب تبارک و تعالی ہماری سوچوں سے زیادہ ہم کو عطا کرے گا۔ اگر آج کسی غریب کو ضرورت ہے، اگر آپ اس کے وقت پر کام آ جائیں تو رب تبارک و تعالی آپ کو اس سے کہیں زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور خاص کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے، سماعت کر لیں کہ جن حضرات کے پاس مسجد کا گلک موجود ہے وہ حضرات اگلے جمعہ میں جمع کر دیں گے، اور جو حضرات گلک لینا چاہتے ہیں وہ مسجد کے ممبران سے مل کر کے اور گلک دستیاب کر سکتے ہیں، کیونکہ اور بھی گلک موجود ہے۔ آپ تمامی حضرات اپنے گھروں پر لے جائیں، اپنی صدقات، اپنے عطیات اس میں ڈالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے کہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔